بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اور انسان اپنی کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی پریشانی کو حل کرانے کے لیے، کسی بھی قسم کی مصیبت اور آفت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی بھی وقت استغفار کر سکتا ہے۔ اور یہ استغفار یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہمیں ملتے ہیں کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی زیادہ خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے، کیسے شخص کے لیے جو دن میں یا رات میں بہت زیادہ استغفار کرنے والے ہیں، بہت زیادہ استغفار کرنے والے ہیں، جس کے نامہ اعمال میں کل قیامت والے دن سب سے زیادہ استغفار پایا گیا، ایسے شخص کے لیے، ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوشخبری کا لفظ اور بشارت دے رہے ہیں اسے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوگا، وہ قیامت والے دن بہت زیادہ خوش ہوگا، بہت زیادہ۔ تو اس لیے اگر کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں بھی ہے ہمیں، تو ہم ویسے بھی استغفار کر سکتے ہیں، ویسے بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا وقت ہے جس میں استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز کے لیے دعا کیوں نہ مانگی جائے، چاہے وہ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، مال کی تنگ دستی ہے، رزق کی تنگ دستی ہے، اولاد نافرمان ہے، یا کوئی اور حاجت ہے، یا رشتہ داری کے حوالے سے پریشان ہے، یا اس کے علاوہ کوئی پریشانی ہے روزگار کے حساب سے، تو ایک عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک وقت میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر اس وقت استغفار کر کے ہم اللہ سے دعا کریں گے اور اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس دعا کو رد نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر ہے اس حدیث کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے تو پہلے استغفار کیا کرتے تھے، اس کے بعد دوسرے ذکر و اذکار یا دعا جو تھی اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا دوسرے جو معاملات ہیں یا دوسرے جو ذکر و اذکار ہیں ان کی طرف ان کو پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سب سے پہلے استغفار پڑھا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر، کوئی سا بھی آتا ہے، کوئی سا بھی استغفار اگر آتا ہے تو اس کو پڑھ لیں۔ نماز پڑھی، فرض پڑھے، فرض پڑھنے کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، ایک تسبیح پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ، اکثر من 70 کا لفظ ہے حدیث کے اندر، کہ 70 سے بھی زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اور بعضی روایات کے اندر ہے کہ 100 مرتبہ، 100 مرہ، کہ 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دن میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اور جو میں وقت بتا رہا ہوں یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ فرض نماز پڑھی، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں فرض نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھنے کے بعد فوراً استغفار اٹھائیں، تسبیح اٹھائیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، زیادہ نہ پڑھیں، کام کاج دوسرے بھی ہیں،
اسی وقت صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، 5 10 15 منٹ میں تسبیح پوری ہو جائے گی۔ تسبیح پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ضرور ختم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ویسے ہی ہم سے محبت کرتی ہے، اس سے تو اگر ہم ویسے ہی مانگیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اور پھر اگر استغفار کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور بھی زیادہ خوش ہوگی، اور بھی زیادہ خوش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی حقیقت جو ہے وہ اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔